لیکن پہلی بھی ذرا خبر شیئر کروں، وہ ہے ایک غدار کی داستان سے۔ فیصل سلیم سینیٹر، آپ کو یاد ہے کہ یہ غائب ہو گئے یا اٹھا لیے گئے، تو پھر خود پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے غداری کی ہے سب کچھ۔ اور جب پی ٹی آئی مردان کے آفیشیل ہینڈل سے شروع ہوئی بات، تو پھر بہت سے کچھ سینئر لوگ تھے، خود پی ٹی آئی کے مین رہنما، انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا اور پھر بات بہت بگڑ گئی۔ میں نے اس پہ کافی چیزیں پتہ کی ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ یہ غائب ہوئے یا کر دیے گئے، یہ غائب ہوئے جس دن ایس سی او کی شام تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں شروع ہو گیا کہ جی یہ اور سینیٹر زرکا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ان کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں میسیجز بھی آج دیکھ کے آیا ہوں، میں وہ وائس نوٹس بھی سن کے آیا ہوں، اور تمام کانورسیشن ہے۔ بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ میں ابھی نام نہیں لوں گا کس کا، لیکن میں آپ کو 4 پکچرز دکھا دیتا ہوں، اور اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک صاحب ہیں جن کی میں نے وائس نوٹس بھی سنے ہیں، جن کی میں نے ٹیلی فون کانورسیشن کا پورا ریکارڈ دیکھا ہے اور سب کچھ۔ ان میں سے ایک لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سینیٹر فیصل کو کہا کہ تم فوراً پشاور آ جاؤ۔ سینیٹر فیصل پہلے باہر چلے گئے ہوئے تھے، پھر ان کی بھانجی کی شادی تھی، وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں محفوظ ہوں، میں یہاں بالکل گارڈز بھی ہیں سب کچھ، کہ نہیں آپ پشاور پہنچیں۔ پھر یہ پشاور کے لیے نکلے۔ آپ یقین مانیے کانسٹنٹ ٹیلی فون کانورسیشن چل رہی ہے اس لیڈر کے درمیان میں، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ان کا نام ابھی میں شیئر نہیں کروں گا، اور بار بار ان سے لوکیشن پوچھی جا رہی تھی، اور یہ بتا رہے تھے اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اور پھر یہ اسی ٹیلی فون پہ تھے، اور جب آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو ایک آگے ایک جگہ جا کے دو شاخہ سا بنتا ہے، جہاں سے ایک سڑک پشاور ایئرپورٹ کو چلی جاتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کو، اور دوسری سڑک جاتی ہے پشاور کی طرف۔ وہاں پہ 5 گاڑیاں انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہیں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ سو ون لیڈر نیو ایگزیکٹلی یہ کس وقت کس جگہ پہ ہیں، اس کی پوری ٹریکنگ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں وائس نوٹس دیکھ کے آ رہا ہوں۔ خیر anyway، یہ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو 3 دن 4 دن ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، اور ان کی فیملی اور ان کے بقول میرے سے کسی نے صرف 1-2 باری کہا کہ ووٹ ڈالیں، پھر اس کے بعد کوئی پریشر نہیں پڑا، اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ anyway، جب فیملی فون کرتی ہے اس لیڈر کو تو وہ پھر فون نہیں اٹھاتا، اور جو دوسرے صاحب ہیں جو تمام وقت جن کے فون پہ ایگزیکٹلی ایٹ دا ٹائم آف ہز پکنگ اپ وہ بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی سین سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک اور دوست ہیں جو بہت سینئر رہنما ہیں پارٹی کے، جب ان سے بات ہوتی ہے ان کے بھائی کی، تو وہ ان کو 2 دن بعد بتاتے ہیں کہ وہ میری اطلاع یہ ہے کہ انٹرسیپٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ کمپلیٹ ایک ڈیٹیل ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، کیونکہ جن صاحب نے ان کو بلایا، خاص طور پہ نکالا، ہر 5-5 منٹ کے بعد ان سے لوکیشن لی، وہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ عہدے پہ ہیں۔ اور اب اطلاع پشاور سے یہ آ رہی ہے کہ ایک اور صاحب ہے پشاور کے، وہ بڑے پرومیننٹ ہیں، اور اگر یہ سٹوری کو ڈینائی کرے گا تو میں آپ کو سارے نام بھی شیئر کر دوں گا۔ اب سنا ہے کہ ان کی سیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ اگر یہ سیٹ ویکیٹ ہوتی ہے تو قریباً 50-60 کروڑ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سیٹ سینٹ کی ان صاحب کو مل جائے گی۔ وہ بھی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید اب اس معاملے کو اگر حل ہونا کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو بلا لینا چاہیے، سینیٹر فیصل سلیم کو، اور ان سے پوچھ لیں، شاید ان کو بہت بڑی داستان ملے گی کہ پیچھے سے ہو کیا رہا تھا احتجاج میں اور ان تمام چیزوں میں۔ یہ تو تھی میری آج کی خبر، اور یہ میں پھر آپ سے آن ریکارڈ آن ایئر کہہ رہا ہوں، آئی ہیو سین دوز میسیجز، میں نے وہ ٹیلی فون کالز دیکھی ہیں، میں نے پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا، اور کس سے بات ہوئی کس کی نہیں، کیونکہ میرے پہ قدم یہ تھی، شرط پہ میں سٹوری دے رہا ہوں کہ آپ ابھی ان کا نام نہیں بتائے گا۔ یہ 4 لوگ جو اسکرین پہ ہیں، یہ سینئر 3 لیڈر ہیں، تمام قابل عزت ہیں، اس لیے ان میں سے ایک ہے، اگر آپ نے اندازے لگانے آپ لگا لیں، بٹ دس از واٹ از گوئنگ آن۔